صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز اراکین جماعت، ذمہ داران جماعت اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ساتھیوں اور معزز اہل محلہ سامعین حضرات، آپ میرے سے قبل ماشاءاللہ بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں چلیں آپ نے ماشاءاللہ بیان سماعت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو آپ نے سنا، جو سنانے والوں نے سنایا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں یا مجھے دعوت دی گئی ہے اس حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، یہ جس ایشو پر یہ جماعت بنی ہے اور جو ایشو لے کے یہ جماعت بنیادی طور پہ چلی ہے وہ ہے فتنہ قادیانیت اور تحفظ ختم نبوت، تحفظ حرمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نعرہ ہم نے اس جماعت کے بنانے میں اور اس کے آغاز میں لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ختم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کا بھی تحفظ کریں گے، نفاذ اسلام کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ جتنے موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ وہ فتنے ہیں جو اس دور کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگ اس سے انتہائی متاثر ہو رہے ہیں، اور ہماری جماعت الحمدللہ ان فتنوں کے خلاف کھڑی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تحریر کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے، تربیتی نشستوں کے اعتبار سے، جس طرح بھی جلسوں کانفرنسوں کے اعتبار سے الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی انشاءاللہ 31 مارچ کو گجرانوالہ کے اندر جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس ہو رہی ہے 31 مارچ کو انشاءاللہ آپ سب آئیں گے، وہاں پر دیگر احباب کو بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جتنی بھی محنت اور کوشش ہے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے جو فتنے اسلام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ دیگر فتنے ہیں اسی طرح ایک فتنہ ایسا ہے جس فتنے کی طرف ہمارے لوگوں کی نظر کم جا رہی ہے، لیکن وہ فتنہ بہت بڑا ہے اور وہ ایسا فتنہ ہے جس فتنے کے خلاف ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہوگا۔ وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ دیکھیں جو قادیانیت کا فتنہ ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ایسے ہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حرمت کو پامال کرنے کا جو فتنہ ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے نظریات اور عقائد اسلام کے خلاف ہیں اور یہ صحابہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ بڑا ملمہ ساز فتنہ ہے اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ
اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس فتنے کو پھیلانے والوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں قرآن کافی ہے، ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ یعنی وہ قرآن کو سامنے رکھ کے قرآن کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو جی قرآن کی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور وہ کیا کریں، وہ قرآن کی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کیا کریں۔ لیکن وہ قرآن کی آڑ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو عوام الناس وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، جی قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کے پاس حدیث کو رد کرنے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے ایسی باتیں ہیں کہ جو عام عوام الناس میں جب پھیلائی جاتی ہیں تو لوگ ان باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، جی دیکھیں ایک بات میں کرتا ہوں، حضرت صاحب کے پاس وہ بات جاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، میری بات جب 4-5 لوگوں میں جاتی ہے نا تو تیسرے چوتھے مقام پر وہ بات کا رنگ روپ، اس کا انداز، اس کا مفہوم معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو دیکھو جی 1400 سال سے بلا نبی پاک کی بات اپنی اصل میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اب یہ بات جب اس طرح پیش کی جائے تو عام لوگ، ریڑھی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اینٹیں لگانے والا، دھاپڑے اٹھانے والا، اور جو ہے نا وہ محنت مزدوری کرنے والا، عام ایک جس کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی سٹوڈنٹ، کوئی طالب علم جو دین کے علم سے بالکل نا آشنا ہے، جب آپ اس کو یہ بات کریں گے تو وہ کیا اس بات سے متاثر نہیں ہوگا؟ ہوگا متاثر۔ یہی وجہ ہے کہ آج انکار حدیث میں اس بات کو بہت آگے رکھا جاتا ہے۔ جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل اسی حالت میں آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ بندہ بات کرے تیسری چوتھی جگہ پہ جا کے بات بدل جاتی ہے۔ ایک یہ وہ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عوام الناس کو، پڑھے لکھے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ان کے پاس یہ بھی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی اللہ تعالیٰ نے لی ہے؟ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ حدیث محفوظ ہے؟ پھر وہ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، وہ جو جناب فلاں جنگ ہوئی اور فلاں کفار جو ہیں وہ آئے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، انہوں نے ساری لائبریریوں کو آگ لگا دی، ساری دینی کتابیں انہوں نے جلا دی، تاریخ ساری جل گئی، سیرت کی کتابیں ساری جل گئی، حدیث کی کتابیں ساری جل گئی، سارے مخطوطے جل گئے۔ پھر اس کے بعد یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے پھر دوبارہ نئے سرے سے ان کو جمع کیا، تو یہ تو مولویوں کی اپنی جمع کی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو محدثین کی اپنی جمع کی ہوئی باتیں ہیں، جو پہلے علم سے آپا نے جمع کیا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا۔ یہ بھی بات وہ کرتے ہیں۔ اب عوام الناس کو جب یہ بات آپ بتائیں گے تو عوام الناس کون سا تحقیق کرنے جائے گی کہ آیا یہ تاریخ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ وہ تو آپ ان کی بات مان لیں گے اور انکار حدیث کہ وہ قائل ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کوئی حدیث نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ اسی طرح کئی قسم کی باتیں وہ کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر المیہ یہ ہے، اس فتنے کے حوالے سے ہمارے ایک تو تھے عوام الناس، ایک وہ جو میری طرح کے جو علماء کرام ہیں، مولوی حضرات خطبے شطبے دینے والے، ان میں سے بھی بعض بھائیوں کو اس فتنے کا علم نہیں ہے، اس کا تدارک کرنے کا انداز نہیں آتا، ان کو ان فرقوں کا پتہ نہیں ہے، ان باطل گروہوں کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک گروہ جو بنیادی طور پر انکار حدیث کا مرتکب ہوا، ویسے تو کئی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद से मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से बाज़ अहादीस के इनकार का फितना चलता रहा और मुहद्दिसीन उसका दिफा भी करते रहे। जिस तरह के हमारे बाद भाई आज भी खबर वाहद को हुज्जत ना मानकर वो इस अंदाज में बाद हदीसों का इनकार कर देते हैं। तो बाज़ अहादीस का इनकार अरसा दराज से कई सदियों से मुख्तलिफ अंदाज में चलता रहा, लेकिन तकरीबन 250 साल या 250 साल पहले एक ऐसा फिरका वजूद में आया जिसने कुल्ली तौर पर हदीस का इनकार कर दिया। उसने कहा हदीस है ही कोई नहीं। बाज़ हदीस का इनकार तो कई देर से चलता रहा मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन कुल्ली तौर पर हदीस का इनकार नहीं था। वो आज से 250 साल पहले 250 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले वो फितना जो लेकर आया वो चकड़ालवी फिरका कहलवाता है। उलमाए किराम जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए, ये हमारे दीन इस्लाम और अकायद और नजरियात की बुनियादी बात है। चकड़ालवी फिरका, अब्दुल्ला चकड़ालवी था जिसने उसकी बुनियाद रखी। उसने कुल्ली हदीसों का इनकार कर दिया। उसने कहा कोई हदीस नहीं है, हमें कुरान काफी है बस। और उसके लिए उसने मुख्तलिफ अंदाज अपनाए। और फिर उस चकड़ालवी फिरके के बाद हमारे मुहद्दिसीन ने, उलमाए किराम ने, मैं आज भी दौरान सफर जो है ना वो एक आलम दीन की गुफ्तगू सुन रहा था। आज से तकरीबन उन्होंने कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक 35-40 साल पहले वो तकरीर की हुई है। तो वो तकरीर कर रहे थे और उस तकरीर के अंदर चकड़ालवी और परवेजी फिरके का बाकायदा रद्द कर रहे थे। हमारे उलमाए किराम ने इस मौजू पर बाकायदा किताबें लिखी हैं, फितना परवेजियत पर, फितना चकड़ालवियत पर बाकायदा किताबें लिखी हैं। और इस हवाले से मुझे एक भाई ने, जब मैंने ये सिस्टम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, मुख्तलिफ हमने अपने जिम्मेदारान को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनसे दरख्वास्त की कि इस फितने पर हमें काम करना चाहिए और इसके हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। तो मुझे एक भाई ने चनियोट से, हमारे तारक डार साहब हाफिज़हुल्लाह हमारे भाई चनियोट में होते हैं, उन्होंने मुझे एक इश्तिहार सेंड किया। वो इश्तिहार जो तकरीबन कोई 100-125 साल पुराना है कि जिस वक़्त वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंसें होती थी 2-2, 3-3 दिन की, वो चनियोट के अंदर जो खत्म नबूवत के ऊपर कॉन्फ्रेंसें होती थी, तो मैंने देखा कि उस कॉन्फ्रेंसों के अंदर बाकायदा जो इश्तिहार के ऊपर उन्वानात लिखे हुए थे कि ये उन्वानात पर इन 2 या 3 दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ उलमाए किराम गुफ्तगू करेंगे। उसमें बाकायदा एक मौजू लिखा हुआ था, हुज्जियत हदीस और फितना इनकार हदीस पर फला उलमाए किराम गुफ्तगू करेंगे। यानी हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ अपनी कॉन्फ्रेंसों में, अपने जलसों के अंदर बाकायदा इस मौजू पर गुफ्तगू किया करते थे और हमारी कॉन्फ्रेंसों के अंदर यह मौजू शामिल था। लेकिन आज देर हुई है, कम अज कम मेरी उम्र 40 साल हो गई है, तो मैंने जब से होश संभाला है शायद ही किसी कॉन्फ्रेंस या किसी जलसे के अंदर इस मौजू पर किसी को गुफ्तगू करते हुए सुना हो। हम अपनी असल से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी असल ये है, हम अहलुल हदीस हैं। हमने इंशाअल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पे, हर जगह पे कुरान का भी इंशाअल्लाह परचम लहराना है, हदीस रसूल का भी परचम लहराना है, और इनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज और हर फितने का हमने इंशाअल्लाह मुकाबला करना है। और फिर मैं ये बात करता हूँ, ये जो हदीस के हवाले से जो भी मसला है उसका जो भी मेहनत कोशिश करनी है वो आलुल हदीस ने करनी है। क्यों? क्योंकि हदीस मौजू किसका है? आलुल हदीस का। हमारे जो मौजूदा मुआशरे के अंदर जो मसालिक, जो मज़ाहिब पाए जाते हैं, जो गिरोह पाए जाते हैं, उनका मौजू हदीस नहीं है। माफ़ी के साथ, मैं मादरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ, हमारे हनफी भाई जो हैं उनका मौजू क्या है? फ़िक़्ह शरीफ। भाई उनका मौजू क्या है? वो किस हवाले से पहचाने जाते हैं? फ़िक़्ह के हवाले से पहचाने जाते हैं।
ہمارے حنفی دیوبندی بھائی فقہ کے والے سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی فقہ کے والے سے پہچانے جاتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں ان کا ویسے ہی مذہبی اسلام سے الگ ہے، وہ ہمارے مذہب کی جو احادیث کی کتب ہیں ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو پھر آ جا کر حدیث کے اوپر کام کرنا، حدیث پہ بات کرنا، حدیث کے والے سے محنت اور کوشش کرنا، وہ کن کا کام رہ گیا ہے؟ انہی کا کام جو کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اہل الحدیث بھی اپنے مشن سے ہٹ جائیں، اپنی اصل کو بھول جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں، تو پھر کون یہ اس حدیث پہ کام کرے گا؟ کون اس حدیث کا تحفظ کرے گا؟ کون اس کی حجیت کو لوگوں میں ثابت کرے گا؟ لوگ تو پھر تیزی کے ساتھ حدیث سے منحرف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے جو حدیث سے منحرف ہو جائے، حدیث کا انکار کر دے، آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق کیا وہ بندہ مسلمان رہ جائے گا؟ تو ان لوگوں کو اسلام سے منحرف ہونے سے کس نے بچانا ہے؟ ہم نے بچانا ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بعض احباب کو یہ بھی نہیں علم کہ وہ کون کون سے گروہ ہیں جن گروہوں کا ہم نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ میں پچھلے دنوں حضرت اوکاڑے میں وہاں پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پر میں نے اسی حوالے سے گفتگو کی، مغرب کے بعد درس تھا ایک مسجد کے اندر۔ تو بعد میں بعض ساتھیوں نے باقاعدہ آ کر بیٹھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا جی ہمیں ان گروہوں کے باقاعدہ نام بتائیں، ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ نیٹ کے ذریعے ہم تحقیق کریں گے۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، چلو الحمدللہ کچھ نوجوان ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ پھر میں نے ان کی جو ہو سکا میں نے ان کی رہنمائی کی کہ یہ فرقہ ہے جن کا موضوع انکار حدیث ہے، تو یہ ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا، اور لوگوں کو آگاہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خود اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم کسی جگہ پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو مطمئن نہیں کر پائیں گے۔ جب تک لوگوں کو مطمئن نہیں کر پائیں گے، لوگ کبھی بھی راہ راست میں نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے اس حوالے سے، ہمیں اس حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے انکار حدیث کے فتنے کا رد کرنا ہے، ہم نے حجیت حدیث پر لوگوں کو قائل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ویسے آپ ماشاءاللہ علماء لوگ ہیں، سمجھدار ہیں۔ ایک تو چکڑالوی فرقہ ہے جو کلی طور پر حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جب یہ فتنہ مزید پھیلا تو پاکستان کے اندر اس فتنے کی باغ دوڑ سنبھالی تھی غلام محمد پرویز نامی ایک آدمی نے، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ وہ محمد علی جناح کا پاکستان جب اس بنایا گیا تو پاکستان بنانے میں مختلف حوالے سے اس کا ساتھی بھی رہا، اس لیے اس کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن وہ منکر حدیث تھا۔ غلام محمد پرویز اس کا نام ہے، اس کے نام پر فرقہ بنا پرویزی فرقہ۔ وہ بھی کلی طور پر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نظریہ ہے قربانی شربانی کوئی نہیں ہے، ایویں لوگ اپنے جانور ضائع کرتے ہیں، قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو۔ یہ آج کل آپ سنتے ہیں نا، جب بھی بڑی عید آتی ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر مختلف گروپوں کے اندر مختلف جو ہے نا وہ میسیجز چلتے ہیں، اور جی چھوڑو جی قربانی کر کے کیا کرنا ہے، نہ گوشت کھاؤ، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، اور پھر بڑے انداز سے وہ میسیجز بنائے گئے ہوتے ہیں۔ کوئی مسجد کی تعمیر کو غریب اور فقیر اور مسکین کی ضروریات کو مسجد کی تعمیر پر ترجیح دے رہا ہوتا ہے، کوئی حج کے اوپر فقیر اور مسکین کی ضروریات کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ چھوڑو، کیا کرنا ہے حج کرنے کو، کیا کرنا ہے عمرہ کر کے، تمہارے گھر کے ساتھ ایک بندہ غریب ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ پیاسا مر رہا ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تم حج کرنے جا رہے ہو، تم عمرہ کرنے جا رہے ہو، تم قربانیاں کر رہے ہو،
لوگ بھوکے مر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اصل سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے پیچھے کون سے وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام کی بنیادوں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، حج سے، قربانی سے؟ اس کے پیچھے وہی انکار حدیث کا فتنہ کار فرما ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ جناب قربانی جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منکرین حدیث، وہ معراج النبی کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی معراج نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ کہتے ہیں یہ معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ تو نبی پاک کے ہجرت کے سفر کا ذکر ہے۔ نبی پاک مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی وہ دور کی مسجد جو مدینے میں تھی، اس کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ لو، گرامر کا سہارا لے کے، لفظی ترجموں کا سہارا لے کے، لفاظی کا سہارا لے کے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، معجزات نبی کا انکار کر دیتے ہیں، معراج النبی کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی اقامت صلاۃ نماز نموز نہیں ہے، اقامت صلاۃ کا مطلب تو یہ ہے خلافت قائم کرو۔ لو جی، نماز بھی گئی، قربانی بھی گئی، معراج بھی گیا۔ ایسے ہی ہمارے پاکستان میں ایک نام ہے سر سید احمد خان، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے ان کو، انہوں نے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں بڑا کام کیا، لیکن وہ بھی پھسل گئے۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیر لکھی، فرشتوں کا انکار کر گئے، معراج النبی کا انکار کر کے کہنے لگے نہیں نہیں، حقیقت میں معراج نہیں ہوئی، وہ تو نبی پاک کو خواب میں سارا کچھ دکھایا گیا۔ وہ بھی انکار کر گئے، متاثر ہو گئے وہ بھی پرویزیوں سے۔ اتنے بڑے اہل علم متاثر ہو گئے ان لوگوں کے فتنے سے، تو آج یہ جو ہماری طرح کے چھوٹے موٹے مولوی اور یہ عوام الناس ہیں، آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ متاثر نہیں ہوں گے؟ اور پھر آج ہمارے اس موجودہ دور کے اندر ہمارے ملک پاکستان میں ایک نام ہے جاوید گامدی کا، ٹی وی کے اوپر وہ آتا ہے، شو کرتا ہے، کالجوں میں جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اس کے لیکچر ہوتے ہیں، اور اس کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر اور آپ کے وکلاء طبقے کے اندر آپ اگر تھوڑا سا اندر داخل ہو کے دیکھیں، آپ کو اکثریت کے ساتھ وہی نظریات کے حامل لوگ ملیں گے جو جاوید گامدی کے نظریات ہیں، جو پرویز غلام محمد پرویز کے نظریات ہیں۔ ہمارے وکلاء بھائی اس سے بڑے متاثر ہیں، ہمارے پروفیسر حضرات اس سے بڑے متاثر ہیں، ہماری یونیورسٹی کے نوجوان طلباء و طالبات اس سے بڑے متاثر ہیں، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انکار حدیث کا فتنہ عام ہو رہا ہے۔ حضرات، اس فتنے کا تدارک کس طرح ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم مر جاتے ہیں، آج کل پرسوں چوتھ مرنا تو ہم نے ہے، اور ہم ٹھیکیدار ہیں دین اسلام کے، ہم ذمہ دار ہیں دین اسلام کے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا یہ چیز کتاب و سنت کی دعوت میں نہیں ہے؟ سنت کی دعوت ہم کس طرح دیں گے؟ وہ سنت کو مانتے نہیں۔ کیڑی سنت؟ ایک بھائی کو میں جانتا ہوں ہمارے وہاں وزیر آباد کے اندر، وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وکیل بھی ہے اور منڈی کے اندر آڑت بھی کرتا ہے، سیانہ، دانا، پردانا، عقل مند، سمجھدار آدمی معاشرے کے اندر۔ لیکن اس سے بات ہوئی، میں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر، کون سی حدیث؟ میں مولوی حدیث اپنے کو کڑ کڑ کے ہر مسئلے ہن ایتھے بھی نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے کہ کپڑا اتنے رکھو کہ تھلے رکھو۔ نبی پاک نو ایڈی فرصت سی کہ وہ کپڑیاں دے متعلق بھی حدیثاں بیان کرتے رہے۔ اندازہ کرو یہ پڑھے لکھے انسان کی بات ہے۔ ایک وکیل بھائی سے میری اس طرح اسی والے سے گفتگو ہو گئی، وہ کہنے لگا چھڈو مولویو، تسی ہر پاسے دین لئی پھر دیو، ہر پاسے حدیثاں لئی پھر دیو، ہر پاسے حدیثاں لئی پھر دیو، او جی کام انج کرنا ہے جی، تجارت انج کرنی ہے جی، او جی فیکٹری انج چلانی ہے جی، دکان انج چلانی ہے جی، کارخانہ انج چلانا ہے۔
وہ تھے قاضی دی سانجی لوڑے حدیثاں صرف نماز روزے حج زکات تک رکھو، یہ معاملات لوگوں کو اپنی مرضی سے کرنے دو۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہتے کوئی سنت نہیں ہے، کون سی حدیثیں تم لیے پھرتے ہو؟ اعلانیہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اعلانیہ حدیث کو رد کر رہے ہیں، اور وہ سنتے کن کو ہیں؟ یوٹیوب کے اوپر موجود غلام احمد پرویزی فرقے کا جو بانی ہے، اس کے لیکچر سنتے ہیں، گھنٹے گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے، دو گھنٹے کے لیکچر ہے اس کے یوٹیوب کے اوپر، وہ سنتے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، غامدی کی موجودہ گفتگو سنتے ہیں، اس کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ 2-3 جمعے پہلے حضرت کی بات ہے، میں نے معراج النبی پر جمعہ پڑھایا، میں نے پورا ایک جمعہ اس موضوع پر پڑھایا، معراج، سفر معراج اور فتنہ پرویزیت۔ میں نے اس کے اندر معراج کا سفر تو بیان نہیں کیا، میں نے اس تناظر میں جو پرویزیوں کے نظریات ہیں وہ میں نے بیان کر کے ان کا میں نے رد کیا۔ ایک ہمارا پکا نمازی جو جد دادے پردادے سے اہل حدیث ہے، پکا اہل حدیث، اس کی مین بازار کے اندر دکان ہے باقاعدہ، وہ بعد میں میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نا یہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا غلام محمد پرویز کی، میں نے تو اس کی کتابوں کو ڈھیر گھر میں لگائے ہوئے ہیں، اس کی کتابیں پڑھتا ہوں، اس کے لیکچر سنتا ہوں، تو میں نے آج آپ کا خطبہ سنا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تو گمراہ انسان تھا، میں آج ہی جا کر اس کی کتابیں باہر پھینکتا ہوں۔ حضرات، ہمارے گھروں کے اندر یہ فتنہ پہنچ چکا ہے، اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو یہ بعید نہیں کہ ہماری ہی اولادیں انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو جائیں، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ہم بالکل غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے وہ جی یہ تو کم شیخ الحدیثاں دینا ہے، شیخ الحدیثاں نے کرنا ہے، یہ تو پروفیسراں دا تے علامیاں دا کام نہ کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں کون سی صلاحیت نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے آپ کے اندر؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کتابیں موجود ہیں، آپ کو سمجھنا نہیں آتا، آپ کو بیان کرنا نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، پھر ہماری سستی کیوں ہے؟ عزیز بھائیوں، ہمیں ان موضوعات پر باقاعدہ تیاری کر کے نکلنا ہوگا میدان کے اندر۔ ہم کسی بھی موضوع پر خطبہ دیں، کسی بھی موضوع پر درس دیں، کسی بھی موضوع پر بیان کریں، ہمیں یہ اپنی گفتگو میں اس موضوع کو شامل کرنا ہوگا۔ جس مرضی موضوع پر آپ گفتگو کریں، لیکن اپنی گفتگو میں اس فتنے کو ضرور بیان کریں، اس موضوع کو ضرور ٹچ دیں، اور لوگوں کو اتنا کو آپ انکار حدیث کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ ہر بندے کو پتا چل جائے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے، اور باقاعدہ اس فتنے کے جو فتنے کو پھیلانے والے جو گروہ ہیں، ان گروہوں کا باقاعدہ نام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان شخصیات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اس فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے، ایک وہ بات کرتے ہیں نا جی انکار حدیث کے والے سے، عام عوام الناس بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، یہ تو 250 سال بعد 200 سال بعد محدثین نے آ کر یہ لکھنی شروع کی ہے، تو کیسے آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ حدیث اپنی اصل پر محفوظ ہے؟ تو ہمیں ان کو بتانا ہوگا، ایک ہوتی ہے تدوین حدیث، ایک ہوتی ہے جو ہے نا وہ حدیث کو لکھنا، حدیث کو لکھنا، ایک ہے حدیث کو مدون کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی جاتی تھی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، اسی طرح دیگر کئی صحابہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی میان کے اندر نبی پاک سے لیے ہوئے مسائل لکھے ہوئے ان کے پاس محفوظ تھے۔ صحیفہ صادقہ کے نام سے آج بھی وہ کتاب موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام نے نبی پاک سے لکھ کر حدیثیں جمع کی تھی۔ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ نبی پاک کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی، ہاں
تدوین 200 سال 250 سال کے بعد ہوئی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو باقاعدہ موضوعات کے مطابق ترتیب دے کر کتابی شکل میں جو لایا گیا ہے یہ 200-250 سال کے بعد ہوا ہے. وگرنہ یہ لکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ہے. بڑی معروف حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی لکھتا تھا, آپ نے علماء کرام سے سن رکھی ہے, میں صرف یاد دلانے کے لیے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. لکھتے تھے, لوگوں نے کہا تو کیا ہر بات لکھتا ہے؟ نبی پاک کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی پیار میں ہوتے ہیں, کبھی حالت کوئی ہوتی ہے, کبھی حالت کوئی ہوتی ہے, تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لکھتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے, تم لکھتے تھے لکھتے نہیں ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے ساتھیوں نے کہا ہے نبی پاک کی کبھی حالت کوئی ہوتی ہے کبھی کوئی ہوتی ہے, تم ہر بات لکھ لیتے ہو. تو ہر بات تو نہیں لکھنی چاہیے, ہر بندے کی ایک وقت میں ایک حالت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, آپ خطباء کو پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لکھا کر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. کیا فرمایا؟ لکھا کر. وہ لکھتے تھے, فرمایا لکھا کر. حجۃ الوداع کا خطبہ ہو رہا ہے, ایک بندہ ابو شاہ, یہ بڑی معروف روایت ہے, وہ بھاگا بھاگا آیا, لوگوں سے راستہ مانگتا مانگتا لوگوں کو پیچھے کرتا آگے آیا, آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ جو خطبہ آپ نے دیا ہے نا حجۃ الوداع کا, جو آپ نے احکامات جاری فرمائے ہیں, اللہ کے نبی مجھے لکھ دیجئے. تو نبی پاک نے اپنے اونٹ کے اوپر کھڑے بیٹھے بیٹھے کیا فرمایا؟ اکتبوا لی ابی شاہ, ابو شاہ کو لکھ دو. وہ لکھوا کے لے کے گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نہیں لکھے تھے, روم کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا, ایران کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا, حبشہ کے بادشاہ کو خط نہیں لکھا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تحریر نہیں تھی. وہ جو اللہ کے نبی نے خط لکھوائے تھے کیا وہ حدیث نہیں؟ حدیث اور کس کو بولتے ہیں؟ یہ باتیں ہمیں زبان زد عام کرنا ہوں گی, تب جا کر ہم لوگوں کو اس فتنے سے نکال سکیں گے. وگرنہ یہ اتنا فتنہ لوگوں کے اندر پنجے گھاڑ چکا ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ بھی ماڑا جا درس دے کے ماڑی تقریر کا لوگوں اسی فتنہ جو کر لیں گے, نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کے باطل نظریات بڑے مضبوط ان کے دماغوں کے اندر جڑیں مضبوط کر چکے ہیں. ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. کریں گے جی انشاءاللہ, انشاءاللہ. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے حقیقت کیا ہے, اصل کیا ہے, اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے, اللہ کے نبی کی حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. ہمارے شیخ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب کے اندر اسی حجیت حدیث کے حوالے سے لکھتے ہوئے انہوں نے کہا جاتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کمال کی بات حضرت حفصہ رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کو اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہتے ہیں جی پرویزی کہتے ہیں کہ یہ تو صرف قرآن کی بات ہے, اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. فرمانے لگے پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھو, ان پرویزیوں سے, انکار حدیث کرنے والوں سے پوچھو کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر, کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. ذکر سے مراد صرف قرآن ہے, اس کی دلیل پیش کرو. اس ذکر سے مراد صرف قرآن ہے, اس کی کوئی دلیل لاؤ, قرآن میں سے لاؤ کہ ذکر سے مراد صرف قرآن ہے. جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ اترنے والی ساری وحی ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میرے نبی جو بھی بولتے تھے دین اسلام کے بارے میں کس کے ذریعے بولتے تھے؟ وحی کے ذریعے بولتے تھے. جو بھی وحی اللہ نے نازل فرمائی ہے, وہ چاہے قرآن کی صورت میں ہے, وہ چاہے حدیث مصطفیٰ کی صورت میں ہے, اللہ نے اس کو اتارا ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور وہ سورۃ قیامہ کی آیتیں ہیں, وہ بھی اسی حوالے سے ہیں.
کہ جب قرآن اترتا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی فوراً پیچھے پیچھے نہ پڑھنا شروع کیا کریں, پہلے جبرائیل کو پڑھ لینے دے پھر آپ بعد میں پڑھا کریں. کہا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی آیت مس نہ ہو جائے, کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے, اس لیے میں جلدی جلدی پیچھے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا تھا, ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اے میرے پیغمبر اس قرآن کو آپ کے اوپر جمع کرنا, وقرآنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ, بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کرنا, وقرآنا اور اس کو آپ سے پڑھوانا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. آگے کیا فرمایا, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, جب ہم قرآن پڑھ کے خاموش ہو جائیں بعد میں آپ پیچھے پڑھا کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر اس کی وضاحت کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کہتے ہیں جی نہیں اس کا مطلب ہے قرآن بیان کروانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہاں پر قرآن بیان کروانا ہے تو پھر پیچھے ان علینا جمعہ و قرآن کا معنی کیا ہوگا؟ جمعہ و قرآن میں لفظ قرآن کا مطلب قرآن پڑھوانا, سینے پہ جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیان کا معنی یہ ہے پھر اس کو حدیث کی صورت میں اس کی وضاحت کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ باتیں ہمیں عام لوگوں تک پہنچانی ہوں گی اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے میرے بھائیوں, ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اس طرح کے دروس رکھنے چاہیے, ہمیں اس طرح کی تربیتی نشستیں کرنی چاہیے, ہمیں اس طرح کا لٹریچر تیار کرنا چاہیے اور وہ لوگوں کے گھر گھر میں پہنچانا چاہیے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کا کثرت کے ساتھ لوگ شکار ہو رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو بچانا ہوگا, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ آج ایک پیغام تھا جس پیغام کے لیے میں نے آپ کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اس حوالے سے کوئی دروس کا اہتمام کریں, تربیتی نشستوں کا اہتمام کریں. انہوں نے کہا جی ہم رکھتے ہیں, آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا چلے میں بھی آ جاؤں گا, میں حاضر ہو گیا ہوں. یہی پیغام دینا ہے کہ ہمیں ہر بندے کو فردن اجتماعات کی صورت میں مل کر اکٹھے ہو کر ہمیں اس انکار حدیث کے فتنے کا بھی انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ جو 31 مارچ کو کانفرنس آ رہی ہے, یہ جو 22 مارچ کو ختم نبوت کانفرنس لاہور میں ہو رہی ہے, اللہ خیر رکھے, اگر اللہ زندگی دے انشاءاللہ ہم ان کانفرنسوں کے اندر بھی اس فتنے کا انشاءاللہ رد کریں گے کہیں انشاءاللہ, اور ہم اس حوالے سے پوری کوشش کریں گے. اللہ نے توفیق دی, ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے کوئی ہم چھوٹا موٹا کو پمفلٹ یہ ختم نبوت کانفرنس سے پہلے چھاپ لیں تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فتنہ ہے کیا اور اس سے ہم نے کس طرح بچنا ہے. عزیز بھائیوں, ہماری جماعت مرکزی جمعیت احادیث عالمی اوائل حدیث یوتھ فورس یہ ہمارا انشاءاللہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے ہر اٹھنے والے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے, لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے, خود بھی بچنا ہے, لوگوں کو بھی بچانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے بھائی علماء کرام, خطباء اعظام اور جو ذمہ داران احباب بیٹھے ہوئے ہیں, میری ان سے درخواست ہے اس والے سے کوئی لا عمل ترتیب دیں, کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے. یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.